ٹی وی سے آپ کا میزبان ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح کیتھولک ٹی وی نے آج کے خاص موقع کی مناسبت سے ایک شاندار یادگار مشاعرے کا اہتمام کیا ہے، اور آج ایڈونٹ سیزن کا آغاز ہے، اس کا پہلا اتوار ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کے ایام مسیحی قوم بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر مغربی ممالک میں اور اب تو پاکستان میں بھی تمام مسیحی یہ ایام بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے کیتھولک ٹی وی کی انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں، اور ڈائریکٹر جیسپر عاشق صاحب کے شکر گزار ہیں جو اہتمام کرتے ہیں ایسے خاص موقعوں پر کہ شعراء اکرام کو مدعو کیا جائے اور ان کا کلام سنا جائے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پاکستان کے نامور شعراء اکرام جو اپنے کلام سے آج کے پروگرام کو یقیناً چار چاند لگائیں گے۔ آج کے اس ادبی پروگرام کی صدارت فرمائیں گی محترمہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک کمرت، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آج کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر جناب اشرف زاہد، اور ان کا کلام آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اب ایک اور خاص بات ناظرین کے گوش گزرانوں گا کہ ان کا اپنا چینل بھی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور ان کے پروگرام کو لائکس بھی کیا کریں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت اچھے دوست جناب جاوید جوش۔ دوسری رو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ نیلم وحید، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب لیاقت مسیح ناصر، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز گیل صاحب۔ اور جناب ہم آپ سب کو سر خوش آمدید کہتے ہیں، میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آپ سب کو یسوع مسیح کی آمد کے ایام کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کیتھولک ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، ڈائریکٹر جناب جیسپر عاشق صاحب کی طرف سے آپ سب کو یہ ایام بہت بہت مبارک ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے شعراء اکرام اس حوالے سے جب اپنے اشعار پیش کریں گے تو یقیناً وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے، اور ان کے اشعار سن کر اور یہ پروگرام دیکھ کر آپ کے ان ایام کی خوشی یقیناً دوبالا ہو جائے گی۔ پروگرام کا آغاز صاحب صدر کی اجازت سے کرنا چاہوں گا روایت کے مطابق اپنے کلام سے۔ میڈم اجازت ہے؟ بخششوں کے نور کا جو تاجدار آنے کو ہے، بخششوں کے نور کا جو تاجدار آنے کو ہے، سارے عالم کا مسیحا غم گسار آنے کو ہے، سارے عالم کا مسیحا غم گسار آنے کو ہے، اور جس کے ہاتھوں میں محبت کے ہزاروں معجزے، جس کے ہاتھوں میں محبت کے ہزاروں معجزے، وہ سراپائے محبت زر نگار آنے کو ہے، وہ سراپائے محبت زر نگار آنے کو ہے، اور جس کے دم سے زندگی کے سارے سوتے ہیں رواں، جس کے دم سے زندگی کے سارے سوتے ہیں رواں، تشنگی سیراب کرنے آبشار آنے کو ہے، تشنگی سیراب کرنے آبشار آنے کو ہے۔ اور شعر دیکھیے، ظلمتوں کی تیرگی بس پل دو پل کی بات ہے، ظلمتوں کی تیرگی بس پل دو پل کی بات ہے، پرچم پر نور لے کر شہ سوار آنے کو ہے، ظلمتوں کی تیرگی بس پل دو پل کی بات ہے، پرچم پر نور لے کر شہ سوار آنے کو ہے۔ اور ایک ستارہ دینے والا ہے نوید زندگی، ایک ستارہ دینے والا ہے نوید زندگی، ایک چرنی میں وہاں پر کردگار آنے کو ہے، ایک چرنی میں وہاں پر کردگار آنے کو ہے، اور ساری نفرت اس کے آتے خود بخود مٹ جائے گی، ساری نفرت اس کے آتے خود بخود مٹ جائے گی، سرزمین پر پیار لے کر خاکسار آنے کو ہے، سرزمین پر پیار لے کر خاکسار آنے کو ہے۔ اور شعر دیکھیے، بین بربت گونجتے ہیں آسمانوں میں کہیں، اب نہ جاتے دو جہاں کا
اقتدار آنے کو ہے، تشنگی سیراب کرنے آبشار آنے کو ہے، پرچم پر نور لے کر شہسوار آنے کو ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت کلام دوں گا محترمہ نیلم وحید کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی شاعری کے ذریعے اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں نیلم وحید۔ میری طرف سے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے چند ایک گیت لکھا تھا، یہ میرا سب سے پہلا گیت تھا جو میں نے لکھا تھا، اور وہ میں ترنم کے ساتھ گانا چاہوں گی صاحب صدر کی اجازت سے اور تمام سینئرز کی اجازت سے۔ شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، 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 تو تے رکھنا ہے صدا رکھا میریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، کدوں آویں گا تو اپنے جلال وچ، ایہو سوچاں یسوع اپنے خیال وچ، کدوں آویں گا تو اپنے جلال وچ، ایہو سوچاں یسوع اپنے خیال وچ، دن راتی گاواں صفتاں میں تیریاں، میرے یسوع دیاں شاناں نے اچیریاں، میرے یسوع دیاں شاناں نے اچیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، کر اپنے دیدار لئی تیار مینوں، کر اپنے دیدار لئی تیار مینوں، کر پاک میرے دل نوں سنوار مینوں، کر اپنے دیدار لئی تیار مینوں، کر پاک میرے دل نوں سنوار مینوں، دور ہو جان راواں ہنیریاں، میرے یسوع دیاں شفقتاں بدھیریاں، میرے یسوع دیاں شفقتاں بدھیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، آ جا چھیتی ہن دیر نہ لاویں تو، آ جا چھیتی ہن دیر نہ لاویں تو، آ کے نال مینوں اپنے لے جاویں تو، آ جا چھیتی ہن دیر نہ لاویں تو، آ کے نال مینوں اپنے لے جاویں تو، ایہو صدراں نے دل وچ میریاں، کانوں لائیاں یسوع اینیاں تو دیریاں، کانوں لائیاں یسوع اینیاں تو دیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں، شافی میرے اڈیکاں مینوں تیریاں۔ تھینک یو۔ شافی میریا اڈیکاں مینوں تیریاں، یہ خوبصورت گیت پیش کر رہی تھیں محترمہ نیلم وحید۔ اور ناظرین، یقیناً ہمیں یقین ہے کہ اس گیت سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے گا،
اور ہمارے تمام جو شعراء کرام اس وقت موجود ہیں جو بھی اپنا کلام پیش کریں گے، ان کے اشعار کے ذریعے بھی، ہمارے کلام کے ذریعے بھی، گو کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکیں، لیکن کوشش ہے اور یقیناً ہماری کوشش کو خدا قبول کرے گا۔ ناظرین، یسوع مسیح کی آمد کے ایام ہمیں محبت، خوشی اور امن کے بارے میں درس دیتے ہیں، اور ہمارا فرض اولین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ان چیزوں کو جگہ دیں۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب لیاقت مسیح ناصر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، آپ کی بھرپور تالیوں کی آواز میں۔ آمد کے اس خوشی کے موقع پر صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یسو تیرے آن دی اڈیق لگی ہوئی ہے، یسو تیرے آن دی اڈیق لگی ہوئی ہے، گلیاں بازاراں وچ ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਤ ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਤ ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ। ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੰਗਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਾਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਏ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਏ। ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਮਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰਲ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਮੇਮਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰਲ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਇਲਹਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਯਸੂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। یسوع تیرے آن دی اڈیق لگی ہوئی ہے، یہ کلام پیش کر رہے تھے جناب لیاقت مسیح ناصر۔ اور ناظرین، اب میں دعوت کلام دوں گا نہایت ادب سے جناب جوید جوش کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب جوید جوش، آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں۔ آپ سب کی خدمت میں موت بنا سلام۔ ایڈونس سیزن آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اس حوالے سے میڈم وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ کی اجازت سے، صاحبہ صدر کی اجازت سے، اور آپ سب کی اجازت سے اور میں شکر گزار ہوں کیتھولک ٹی وی کا اور ساجد پال صاحب کا، جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ نظم سے پہلے ایک گیت ہے، اس کے ایک انترا میں گانا چاہوں گا آمد ثانی کے حوالے سے۔ مسیحا جلد آئے گا جہاں میں، مچے گی دھوم پھر، مچے گی دھوم پھر، مچے گی دھوم پھر، کونو مقام میں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں، نشاب اس کی آمد کے آیا ہے، نشاب اس کی آمد کے آیا ہے، کلام پاک میں سارے بیاں ہیں، فرشتوں کے وہ ہوگا،
فرشتوں کے وہ ہوگا، فرشتوں کے وہ ہوگا، درمیان میں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں، مچے گی دھوم پھر کونوں مقام میں، مسیحا جلد آئے گا جہاں میں۔ آمد کے حوالے سے پوئم ہے۔ ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، یسوع مسیح کے سنگ سنگ چلنا ہے، سزا جیسی بھی ہو، آمد کے دنوں کو ایسے منائے، آمد کے دنوں کو ایسے منائے، خوشیوں کے ترانے لبوں پہ سجائے، یسوع میں ہی ہر ایک پل ڈھلنا ہے، قضا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، آمد ہے جلالی اس کی تو قریب، آمد ہے جلالی اس کی تو قریب، دیدار کرنے والے ہوں گے خوش نصیب، قائم رہنا ہے ایمان میں، نہ پھسلنا ہے، فضا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، لینے آ رہا ہے اپنے لوگوں کو، لینے آ رہا ہے اپنے لوگوں کو، سنگ جائیں گے وہی تیار ہوں گے جو، توبہ کر کے خود کو بھی بدلنا ہے، خطا جیسی بھی ہو، توبہ کر کے خود کو بھی بدلنا ہے، خطا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، جینا مسیح کے واسطے، مرنا ہے نفع، جینا مسیح کے واسطے، مرنا ہے نفع، یسوع مسیح سے ہر پل کرنی ہے وفا، امیدوں کو مسیح میں پلنا ہے، جفا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، چراغوں کے ہیں ماند ہم سب مسیحی، چراغوں کی ہے ماند ہم سب مسیحی، نور یسوع میں ہی چلنا ہو ہماری زندگی، ابلیس
کو پیروں میں کچلنا ہے، بلا جیسی بھی ہو ابلی کو پیروں میں کچلنا ہے، بلا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، پختہ رکھو اپنا یسوع پہ ایمان، پختہ رکھو اپنا یسوع پہ ایمان، منزل ہے ہماری فقط آسمان، زندگی کی روٹی پہ پلنا ہے، بقا جیسی بھی ہو، زندگی کی روٹی پہ پلنا ہے، بقا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو، یسوع مسیح کے سنگ سنگ چلنا ہے، سزا جیسی بھی ہو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، بہت شکریہ، تھینک یو میڈم، تھینک یو۔ ان چراغوں کو جلنا ہے، ہوا جیسی بھی ہو۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب جاوید جوش، اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محترم اعجاز گل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کی کتاب کے بارے میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا، ابھی ان کی کتاب اشاعت پذیر ہوئی ہے، نرالی کتب نے اس کو شائع کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے شہر پناہ، اور یہ ان کے بائبل کی تعلیمات پر مضامین ہیں اور کالم بھی ہیں اس میں، جو مختلف رسائل میں، جرائد میں اشاعت پذیر ہوتے رہے، اور اب ان کو کتابی شکل میں مکمل طور پر شائع کیا گیا ہے، اور آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ یہ دیکھیے اس کا ٹائٹل خوبصورت ہے اور یہ اس کا بیک ہے، تو آپ ضرور جب موقع ملے اس کو پڑھیے گا۔ اب آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب اعجاز گیل صاحب، اور ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں ایڈونٹ سیزن کی بھی اور کتاب کی اشاعت کی بھی۔ سر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ ساجد پال ساجد صاحب، آپ کی محبت کا شکریہ۔ یہ 2013 میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا، لیکن خدا کے اپنے منصوبہ جات ہیں، تو کیتھولک ٹی وی کے شکر گزار ہیں پروگرام ڈائریکٹر جسپر عاشق صاحب کے اور انتظامیہ کے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر خاص جو ایونٹ ہے اس کو خاص سے خاص جو ہے وہ بنایا جائے۔ مسیح خداوند کی آمد کا سلسلہ جو اگر یہ کہا جائے کہ وہ قسط وار ہے، لیکن سلسلہ ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، نجات پانا، مشکلات سے آزادی حاصل کرنا۔ تو یہ اسی دن شروع ہو گیا جب ہمارے ماں باپ کو باغ عدن سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، تو لوگ منتظر تھے، باتیں کرتے تھے، اور میں اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ رات کو آدم اور حوا سے ان کے بچے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ آپ جب خداوند سے ملتے تھے تو خداوند کی آواز کیسے تھی، ان کا قد کیسا تھا، ان کی خوبصورتی کیسی تھی، وہ ڈانٹتے تھے آپ کو کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چونکہ ابھی تک ہنوز جاری ہے، میں اور آپ بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، تو اس کے لیے چند لائنیں صدر صاحبہ آپ کی اجازت سے یہ ہے: اے بیت الحم افراطہ، کب قدیم الایام آئے گا؟ اے بیت الحم افراطہ، کب قدیم الایام آئے گا؟ یعقوب کا روشن ستارہ جلوہ اپنا دکھائے گا۔ نبوکت نصر نے اعلیٰ زادے کو آگ میں پہچان لیا تھا، نکالو ان کو آگ سے، پھر فرمان جاری کیا تھا۔
सदर मिस्क अब्दुल नचू ये हवाल भी सुनाते हैं। याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। माफ़ी, सदर मिस्क अब्दुल नचू हवाल भी सुनाएगा, याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। राल लगी टोकरी दरिया नील में तैर रही थी। दोनों नजात के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। राल लगी टोकरी दरिया नील में तैर रही थी, शहजादी की मौजूदगी अबलीस को लग जहर रही थी। कौन जानता है यीशु किस जगह आसमाएगा, याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। बहुत से लोगों ने हैकल को अपना मस्कन बना लिया। बैतलहम से तो लोग आगाह थे, लेकिन कौन सा घर होगा, कौन सी गली होगी, कौन सी जगह होगी, इससे लोग नावाकिफ थे। बहुत से लोगों ने हैकल को मस्कन अपना बना लिया, यीशु का नाम सुनने की तरफ ध्यान लगा लिया। काहिन एक ना एक दिन तो नाम बताएगा, याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। 6 कोना सितारा हमेशा दाऊद का निगहबान रहा है। ये 2 ट्राइएंगल जोड़कर बनाया जाता था, जो 12 कबीलों और सिमत जो हैं, ज़मीन आसमान और मशरक़ मगरब की तरफ भी इसका रुख होता था। 6 कोना सितारा हमेशा दाऊद का निगहबान रहा है। खुदा की शफ़क़त का ये तर्जमान रहा है। माजूसियों को भी इजाज़ ये रास्ता समझाएगा, मजूसियों को भी इजाज़ ये रास्ता समझाएगा। याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। ए बैतलहम इफ़राता कब कदीम वाला याम आएगा। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। याकूब का रोशन सितारा जलवा अपना दिखाएगा। और ये थे जनाब एजाज गिल जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। और नाज़रीन, अब हम आज के मेहमान ख़ुसूसी को दावत देंगे कि वो आएँ, जनाब प्रोफेसर अशरफ ज़ाहिद साहब, और अपने कलाम से हमें नवाजें। और प्रोफेसर साहब के लिए कि इनका कलाम जो है वो नहायत मोहब्बत भरा और खुदाम यीशु मसीह के साथ इजहार मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज़ होता है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब प्रोफेसर अशरफ ज़ाहिद। बहुत शुक्रिया जी। आमद के आगाज़ में इस मुबारक मौका पर आज के मुशायरे में जो कैथलिक टीवी ने मुनक़्क़िद किए, और हमेशा इस तरह के मुशायरे और तकरीबात मुनक़्क़िद करता रहता है मुख्तलिफ़ अयाम के हवाले से, मैं अपनी चंद अशार आपकी नज़र करूँगा इस आमद के हवाले से। शेर देखिएगा साजिद साहब के, उसको आना है एहतमाम करो, उसको आना है एहतमाम करो, जश्न हयात है ये आम करो। उसको आना है एहतमाम करो, जश्न हयात है ये आम करो। और मज़ीद देखिएगा कि वो ला रहा है नई ज़िंदगी बताता है, वो ला रहा है नई ज़िंदगी बताता है, नई सुबहों का उजाला यही बताता है। वो ला रहा है नई ज़िंदगी बताता है, नई सुबहों का उजाला यही बताता है। शजर उम्मीद का फूला है, शजर उम्मीद का फूला फला सा रहता है, जो अहद अमन सुलह की घड़ी बताता है। शजर उम्मीद का फूला फला सा रहता है, जो अहद अमन सुलह की घड़ी बताता है। मुझे ये कहना है अब यास के अंधेरे से,
مجھے یہ کہنا ہے اب یاس کے اندھیرے سے چھٹے گا اب یہ اثر ہر کوئی بتاتا ہے، چھٹے گا اب یہ اثر ہر کوئی بتاتا ہے۔ اور شعر سنیے گا، کہہ دیا ہے ستارہ شناس لوگوں نے، کہہ دیا ہے ستارہ شناس لوگوں نے، جو کہہ رہا ہے ستارہ صحیح بتاتا ہے، کہہ دیا ہے ستارہ شناس لوگوں نے، جو کہہ رہا ہے ستارہ صحیح بتاتا ہے۔ اور شعر ہے کہ فلک سے ایک بشارت جو آنے والی ہے، فلک سے ایک بشارت جو آنے والی ہے، میں چھیڑتا ہوں جو نغمہ یہی بتاتا ہے، فلک سے ایک بشارت جو آنے والی ہے، میں چھیڑتا ہوں جو نغمہ یہی بتاتا ہے، وہ لا رہا ہے نئی زندگی بتاتا ہے، نئی صبحوں کا اجالا یہی بتاتا ہے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ نئی صبحوں کا اجالا یہی بتاتا ہے۔ یہ تھے جناب پروفیسر اشرف صاحب، جو آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی تھے اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اب میں دعوت کلام دوں گا آج کی صاحب صدر شخصیت کو، محترمہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک امرت، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ اور پروفیسر صاحبہ کے بہت سے پروگرام ہم کر چکے، ان کی محبت ہمیں ملتی رہتی ہے جب ہم دعوت دیتے ہیں، اور دونوں پروفیسر صاحبان اس وقت یہاں پر موجود ہیں، تو ہماری بہت محبت ہے، ان کی محبت ہے کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لاتی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اشعار سناتی ہیں، اور ناظرین آپ ان کے اشعار کو پسند بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام میں آئیں، اور آپ کی فرمائش پر بھی وہ تشریف لاتی ہیں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک امرت صاحب۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ساجد بہت بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ میں مجھے متعارف کرانے کا۔ یہ سب خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توڑا دیا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس توڑے کو دبایا نہیں بلکہ اسے ہم عام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم خدا کے بھی شکر گزار ہیں، اور میں آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس کار خیر میں مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کیتھلک ٹی وی کے لیے تو میں کیا کہوں کہ جہاں دوسرے ٹی وی چینلز میں مجھے اکثر اتفاق ہوا پروگراموں میں حصہ لینے کا، لیکن سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہاں وقت کی پابندی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب یہاں خوشی سے آتے ہیں اور اپنی تمام تر جو اشعار ہیں وہ بڑی محبت سے ہمیں عنایت کرتے ہیں، اور ناظرین کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے پیار سے محبت سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے اور سراہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مسیح کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جہاں اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعصب ہے، اور بہت زیادہ جنگ و جدل ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا، رواداری کا تو نام ہی نہیں ہے، تو یہ اس زمانے کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے، اور لوگوں کو ایک مسیحا کی ضرورت تھی کہ وہ آ کے ان تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ان کو نجات دلائے۔ نبیوں نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا ستارہ چمکے گا جو کہ تمام جہالت کی اور تمام تر برائیوں کی جو تاریکی ہے اس کو دور کرے گا۔ تو ہم آج بھی اسی طرح سے اسی ستارے کے انتظار میں
यहाँ जमा हुए हैं और खुदा का शुक्र है कि वो सितारा जो है अनकरीब चमकने वाला है और हम उसके इस्तकबाल के लिए इस वक्त तैयार हैं। सब ने बड़े खूबसूरत अशार में अपने अपने जज्बात का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जैसे कि हम ये जो 4 हफ्ते हैं हमारे उम्मीद का, मोहब्बत का और सुलह का पैगाम देते हैं और ख़ुशी का पैगाम देते हैं, तो इन हफ्तों की इस्तकबाल के लिए, इन हफ्तों के मनाने के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हम सबको ज़िंदा सलामत रखा और इस खुशी में शरीक होने के काबिल किया। खुदावंद की तारीफ़ हो। आप चंद अशार आमद के हवाले से आपकी नज़र आ रही है। अब फलक से एक हवाए खुशगवार, शुक्रिया। आ रही है अब फलक से एक हवाए खुशगवार, ए जहाँ वालों मुबारक आमदे फसले बहार। थैंक यू। ए जहाँ वालों मुबारक आमदे फसले बहार, इन कड़कती बिजलियों का शोर थम जाने को है। इन कड़कती बिजलियों का शोर थम जाने को है और सुलगती खेतियों पे पड़ने वाली है फुहार। शुक्रिया, शुक्रिया। और सुलगती खेतियों पे पड़ने वाली है फुहार और क़ैद इस्यां की ज़ंजीरें टूट कर गिरने को हैं। क़ैद इस्यां की ज़ंजीरें टूट कर गिरने को हैं। आ रहा है दिल शिकस्ता मोमिनों का गम गुसार। शुक्रिया। आ रहा है दिल शिकस्ता मोमिनों का गम गुसार और बेयकीनी की फ़िज़ा में वो यकीन महकम निशां। बेयकीनी की फ़िज़ा में वो यकीन महकम निशां, अमन का वो शाहज़ादा सायाए परवरदिगार। अमन का वो शाहज़ादा सायाए परवरदिगार और है दिले माँ शाद अमृत, रूह भी मसरूर है दिले माँ शाद अमृत, रूह भी मसरूर है। शाफ़ी हर दो जहाँ होने को है अब आश्कार। शाफ़ी हर दो जहाँ होने को है अब आश्कार। शुक्रिया। आ रही है अब फलक से एक हवाए खुशगवार, ए जहाँ वालों मुबारक आमदे फसले बहार। और जब हम मसीह की आमद का यूँ इंतज़ार करते हैं तो अमूमन यूँ होता है कि जब हमारे घरों में भी कोई खुशी आने वाली होती है, कोई बहुत बड़ा इनाम निकलने वाला होता है या कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो हम ख़्यालों ही में कुछ ऐसे ऐसे मनाज़र तराश लेते हैं कि जिनसे हमें एक उम्मीद होती है कि ये होगा, इस तरह होगा, हम यहाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस हवाले से चंद अशार मैं आपकी नज़र करना चाहूँगी। मोहब्बत का ज़माना देखती हूँ, मोहब्बत का ज़माना देखती हूँ, मैं एक मंज़र सुहाना देखती हूँ। शुक्रिया। मैं एक मंज़र सुहाना देखती हूँ, मैं चरनी के बोसीदा पालने में, मैं चरनी के बोसीदा पालने में एक बच्चा शाहाना देखती हूँ, एक बच्चा शाहाना देखती हूँ। मैं इस मासूम चेहरे की ज़िया में, मैं उस मासूम चेहरे की ज़िया में हयाते जावेदाना देखती हूँ। शुक्रिया। मैं उस मासूम चेहरे की ज़िया में हयाते जावेदाना देखती हूँ और अज़ल से ता अबद लम्हा बलम्हा, अज़ल से ता अबद लम्हा बलम्हा सिमटता एक ज़माना देखती हूँ। शुक्रिया। सिमटता एक ज़माना देखती हूँ और मक़ता अर्ज़ है, मेरे सजदों का हासिल है वो अमृत,
میرے سجدوں کا حاصل ہے وہ امرت، میں اس کو والہانہ دیکھتی ہوں، میں اس کو والہانہ دیکھتی ہوں، محبت کا زمانہ دیکھتی ہوں، میں ایک منظر سہانا دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ سب کو آمد کے یہ ایام مبارک ہوں۔ خدا حافظ۔ آ رہی ہے اب فلک سے ایک ہوائے خوشگوار، آپ تھیں محترمہ، آ رہی ہے، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، آ رہی ہے اب فلک سے ایک ہوائے خوشگوار، آپ تھیں محترمہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک امرت صاحبہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن جانے سے پہلے ایک خاص بات کہ خداوند یسوع مسیح کے آمد کے ایام کی تیاری میں ہم سب مصروف ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے گلی اور محلوں کو سجا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے دلوں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خدا حافظ۔